کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ای میل اور ان کے جوابات اور ان کا حل، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں، آئیے ہم اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ جتنی زیادہ اچھی نیتیں ہم کریں گے، جتنی زیادہ ہماری اچھی نیتیں ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ہمیں زیادہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل سلسلے کو اول تا آخر دیکھوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں جو جو مدنی پھول اور دعائیں وغیرہ بیان کی جائیں گی، جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، اس کو انشاءاللہ عز و جل میں تحریر بھی کروں گا، اور تحریر کرنے کے بعد یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی انشاءاللہ عز و جل کوشش کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت فرما لیجئے کہ جو ہم اس سلسلے میں سیکھیں گے اسے انشاءاللہ عز و جل یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہم وطن گوش سلسلے میں تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، مدنی پھول اور اوراد و وظائف انشاءاللہ عز و جل ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ عز و جل سیکھنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف چلیں، آئیے ہم حصول برکت کے لیے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت بھی سن لیتے ہیں۔ آسمان صحابیت کے درخشاں ماہتاب، نظام عادل کے روشن آفتاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، بے شک دعا یہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا، لا یصعد منہ شیء حتی تصلی علی نبیک، یعنی اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً آپ روحانی علاج جاننے کے لیے اور استخارہ کروانے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا روحانی علاج معلوم کر رہے ہیں اور کس چیز کے بارے میں اپنا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک استخارہ کرانا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری خالہ کے رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ ان کی عمر 27 سال کے قریب ہو چکی ہے۔ ان کا نام ہے عائشہ طاریہ، ان کی والدہ کا نام ہے طاہرہ بیگم۔ براہ کرم استخارہ فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ بالکل ہم استخارہ کر کے روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل رشتے میں رکاوٹوں کو دور کرنے کا روحانی علاج بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنی پھپھو کی بیٹی کا استخارہ کروانا ہے۔ ان کی بیٹی کا نام انیلا اور اس کی والدہ کا نام سائرہ ہے۔ انیلا کئی ماہ سے بہت بیمار ہے، آج کل کچھ کھایا پیا بھی نہیں جا رہا، پانی بھی پیتی ہیں تو الٹی ہو جاتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ میں پیٹ میں رسولیاں آئی ہیں۔ آپ استخارہ کے ذریعے بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پھپھو کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ بالکل انشاءاللہ ہم استخارہ کر کے بھی آپ کو جواب بتائیں گے اور اس کا روحانی علاج بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ سلسلے کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ آپ ہمیں اس سلسلے میں جس طرح مدنی چینل کے ناظرین کال کرتے ہیں اور استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، تو اسی طرح آپ ای میل بھی ہمیں اس سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں بذریعہ ای میل جن کے مسائل ہمارے پاس آئیں گے، روحانی علاج جنہوں نے معلوم کیے ہوں گے، ان کو انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو جن کے ای میل ہمارے پاس موجود ہیں یا جن کی آ چکی ہیں ان کے روحانی علاج بتائیں گے، اور استخارہ بھی ابھی کیا جا رہا ہے۔ آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے کے بعد پھر ہم آپ کے کالز کی طرف آئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ نوسوری فیجی، یہ فیجی کا کوئی شہر ہوگا نوسوری، یہاں سے میل آئی ہے سائیں بہن کی، تو ان کے لکھا ہے کہ امید سے ہیں اور ولادت ہونے میں آسانی ہو جائے۔ تو ہمارے چینل کے ناظرین آپ کی میل ضرورتاً اس کے اندر کچھ اس کی نوک پلک سنوار کر آپ کے میسیجز جو ہے تو وہ عرض کیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے روحانی علاج مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ، اس کے باب مختلف مدنی پھول۔ جی ہاں، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کثیر الاشاعت یہ تصنیف ہے، اور اس کے اندر ایسے ایسے مدنی پھول ہیں کہ جو زندگی بھر کام آتے ہیں۔ تو اس میں حفاظت حمل کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے، 2 روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا اس کا روحانی علاج ہے، اس کا صفحہ نمبر 388، پیج نمبر 388، اور چونکہ آپ نے فجی سے یہ ہمیں میل کی ہے تو ممکن ہے کہ وہاں پر آپ کے مکتبۃ المدینہ کا کوئی بسہ وغیرہ نہ ہو، تو آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ 11 بار 11 ٹائمز کسی رکابی پر لکھ کر اور دھو کر عورت کو پلا دیجئے، یعنی کہ کسی رکابی کے اندر لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ لکھ لیں اور اس کے اندر پانی ڈالیں اور وہ عورت کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل حمل کی حفاظت ہوگی۔ اور ایک اور آسان سا روحانی علاج ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 111 بار یعنی 111 ٹائمز کسی کاغذ پر لکھ کر ایسی عورت جو حاملہ ہو اس کے پیٹ پر باندھ دیا جائے، اور ولادت کے وقت تک اگر اس کو باندھے رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ ضرورتاً کچھ دیر کے لیے تعویذ کھولنے میں حرج نہیں، بلا ضرورت اس تعویذ کو نہ کھولا جائے۔ مزید انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج وغیرہ پیش خدمت ہیں، مزید اور بھی میلز الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو فرانس سے یہ سائیں بھائی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان فرمائے۔ اب نام بھی ایسے ایسے ہوتے ہیں ان ممالک میں، شہروں کے، لیمیل بریوینیز، اور فرانس کا یہ کوئی شہر ہوگا، تو لکھتے ہیں بڑی آنت میں زخم ہے، عثمان بھائی ہیں، بڑی آنت میں زخم ہے، بہت کمزوری ہو گئی ہے اور
پیچش بہت آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے. تو گھبرائیں نہیں، ہمت بھی نہ ہاریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں تو انشاءاللہ عز و شفا نصیب ہوگی. مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنسورہ کے باب فیضان تلاوت میں یہ سورہ فاتحہ کے فضائل لکھے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک بہت پیاری فضیلت وہ پیش خدمت ہے. اس سورہ فاتحہ کے ذریعے حصول شفا کے لیے ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے. اب ایک آسان سا روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں عثمان بھائی. بزرگوں نے فرمایا کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے. تو عثمان بھائی آپ بھی اسی روحانی علاج کو اختیار کر لیجئے. فجر کی سنتوں اور فرائض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے دو اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے. سب سے پہلے تو ہمارے ایک اسلامی بھائی جنہوں نے اپنی خالہ کے رشتے کے حوالے سے استخارہ کروایا، تو آپ کی خالہ کا ہم نے استخارہ کیا رشتے کے حوالے سے کہ رشتے میں رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں. تو استخارے میں جو اشارہ آیا وہ بندش کا اشارہ آ رہا ہے کہ بندش وغیرہ کے معاملات ہیں، اسی وجہ سے رشتے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خالہ کے رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ان رکاوٹوں کو دور فرمائیں اور نیک صالح رشتہ عطا فرمائیں. مگر آپ یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی آپ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. جی ہم اچھا، بندش کے توڑ کے لیے اور رشتوں میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. آپ کی خالہ کو چاہیے کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ سورہ اخلاص 41 بار اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگیں. اور اس میں نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں، ڈراموں، گانوں بازوں اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے. تو ایک رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنی ہے اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اس عمل کی مدت یہ 90 دن ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہو تو وہی یہ عمل کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا یہ عمل نہیں کر سکتا. اور ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کے ساتھ بھی اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہوں کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا رشتے کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں تو ان کے لیے بھی عمل کرنے کی اجازت ہے. وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں رشتوں میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں. اور یہ عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کیجیے. اور اس میں اچھا نیت یہی کرنی ہے کہ شادی بیاہ میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں سے بچیں گے، ڈراموں سے بچیں گے، گانے سے بچیں گے، باجے وغیرہ سے، اس طرح کی بے حیائی وغیرہ کے معاملات سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے. اور اس عمل کی مدت آپ کو بتا دی گئی کہ اس عمل کی مدت وہ 90 دن ہے، یعنی 90 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا ہے. اس کے بعد ہمارے دوسرے اسلامی بھائی جنہوں نے اپنی پھپھی کی بیٹی کا استخارہ کروایا، انہوں نے بتایا کہ بچی بہت بیمار ہے اور جو بھی کھاتی ہے وہ نکال لیتی ہے پیٹ سے اور پیٹ میں ایک رسولی ہو چکی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پھپھی کی بیٹی کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائے. تو آپ کی پھپھو کی بیٹی کا ہم نے استخارہ کیا تو استخارے میں جو کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، یہ اس بیماری ہی کے معاملات ہیں، اسے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھپھو کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے. اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ حقیقت حال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین فرما لیجیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا.
اس بیماری سے شفا کا روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجیے کہ پیٹ میں جو رسولی پیدا ہو چکی ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے، اس سے شفا پانے کے لیے کیا روحانی علاج پر عمل کرنا ہے آپ کو، وہ عمل بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ قرآن پاک کی آیت ہے پارہ 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 47، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ یہ آیت مبارکہ پانی وغیرہ پر پڑھ کر 3 بار پڑھ کر دم کر کے وہ پانی آپ اپنی پھپھو کی بیٹی کو پلا دیجئے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل پیٹ کی رسولی یہ جاتی رہے گی، ختم ہو جائے گی اور شفا نصیب ہوگی۔ اب چونکہ آپ نے ہمیں باب المدینہ سے کال کی، اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو آپ وہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ پیٹ پر باندھنے کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے پر وہ موجود ہوتا ہے۔ آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لائیں اور اپنی پھپھو کی بیٹی کے لیے پیٹ پر باندھنے کا جو وہ مخصوص تعویذ ہے وہ حاصل فرما لیجیے اور وہ پیٹ پر بنوا دیجیے۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ عز و جل ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ کاٹ کا عمل بھی کروا لیں، پیٹ میں جو رسولی ہے اس کا توڑ کروا لیں، اللہ کے کرم سے بہت جلد انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد آصف اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادی ہوئی تھی، کم و بیش 2 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، ابھی تک ان کے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ ایک بھائی کا نام محمد شاہد اور دوسرے کا نام محمد جاوید ہے، والدہ کا نام رئیسہ ہے۔ برائے کرم استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ دونوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ جی آصف بھائی، انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم استخارہ کریں گے آپ کے دونوں بھائیوں کا، شاہد بھائی کا اور جاوید بھائی کا، بالکل انشاءاللہ استخارہ کر کے ہم استخارے کا جواب بھی آپ کو بتائیں گے، اور اولاد کے حصول کے لیے کیا روحانی علاج پڑھنے چاہیے اور کتنی مرتبہ پڑھنے چاہیے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے، اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ حضور، مجھے اپنے ایک دوست کے بچے کا استخارہ کروانا ہے۔ اس بچے کا نام سید محمد عاشر علی، والدہ کا نام سیدہ قرۃ العین اور باپ کا نام سید شہزاد علی ہے۔ یہ پچھلے 2 ماہ سے بچے کی کیفیت یہ ہے کہ یہ رات کو سونے کے 1 گھنٹے بعد اچانک اٹھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن بھی بہت تیز ہو جاتی ہے اس کی، اور سردی بھی اس کو لگتی ہے۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد یہ اکثر جو ہے نارمل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کا روحانی علاج ہو تو وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ جی انشاءاللہ بالکل ہم سید حاشر کے لیے استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سید حاشر کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ بھی درود پاک پڑھیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے، استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ساجد بھائی، آپ نے ایتھنز گریس سے ہمیں میل کی ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ میری والدہ 70 سال کی ہیں، جوڑوں کا درد ہے، ٹانگوں میں اور پورے بدن میں، بہت علاج کروایا مگر آرام نہیں آ رہا۔ 4-5 سال سے میڈیسن لے رہی ہیں جن سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے لیکن درد نہیں جا رہا، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ محترمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اپنی والدہ کی خوب خدمت کیجیے، والدہ کی ہر طرح سے والدہ کا خیال کیجیے۔ ان کے حوالے سے روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ مدنی پنصورہ کے بعد فیضان اوراد میں درد اعضاء کے لیے اس نام سے ایک بڑا زبردست روحانی علاج ہے، مجرب بھی ہے یہ، کہ انشاءاللہ عز و جل یہ عمل کر کے درد کی جگہ پر اپنے ہاتھ پھیر لیے جائیں تو اس سے آرام آ جاتا ہے۔ درد اعضاء کے لیے جو ورد ہے وہ یہ ہے، پیج نمبر 243 صفحہ نمبر 243 پر یہ عمل لکھا ہوا ہے۔ نماز کے بعد 7 بار یہ آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. پارہ 28 سورۃ الحشر کی یہ آیت نمبر 21 ہے. یہ نماز کے بعد 7 بار یہ آیت کریمہ پڑھ کے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ پر مل لینے سے درد جاتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. تا حصول شفا یہ عمل جاری رکھیے، انشاءاللہ اس سے آرام آئے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے 2 اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے، الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے. سب سے پہلے تو ہمارے آصف بھائی، آپ نے اپنے دونوں بھائی شاہد بھائی اور جاوید بھائی کا استخارہ کروایا کہ 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. آصف بھائی، آپ کے دونوں بھائیوں کا ہم نے استخارہ کیا تو استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. استخارے میں صرف قدرتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دونوں بھائیوں کو ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائے اور نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. آصف بھائی، آپ کے دونوں بھائیوں کا ہم نے استخارہ کیا تو استخارے میں قدرتی آزمائش کا اشارہ آیا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اور استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. اچھا، ساتھ ساتھ ان آزمائشوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور اولاد کے حصول کے لیے روحانی علاج بھی سماعت فرما لیجئے. اگر ڈائری اور قلم آپ کے پاس موجود ہے تو اپنے پاس تحریر بھی فرما لیجئے. بہت ہی آسان روحانی علاج ہے اور بہت ہی مجرب یہ روحانی علاج ہے کہ اولاد کے حصول کے لیے کیا روحانی علاج ہے وہ بھی سماعت فرما لیجئے. آصف بھائی، آپ کے دونوں بھائیوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اول آخر درود شریف بھی پڑھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے. دعا کون سی؟ دعائے ابراہیم. دعائے ابراہیم کون سی ہے وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعائے ابراہیم ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ کے دونوں بھائی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اللہ نے چاہا تو خیر و عافیت کے ساتھ اولاد نصیب ہوگی. تو ہر نماز کے بعد آپ کے دونوں بھائیوں نے 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ایک اور روحانی علاج اولاد کے حصول کے لیے وہ بھی سماعت فرما لیجئے. بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے اور یہ روحانی علاج مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو پڑھ لیا کرے اللہ تبارک و تعالی اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. تو آصف بھائی، آپ کے دونوں بھائی ان روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد فائدہ ہوگا. اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کال کی، انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کا استخارہ کروایا سید حاشر. تو سید حاشر کا استخارہ کیا. استخارے میں کوئی عملیات، کوئی اس طرح کے معاملات وغیرہ نہیں ہیں. استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے اور استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سید حاشر کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائیں. اور جو آپ نے بچے کی کیفیت بتائی کہ رات کو سوتے وقت ڈر جاتا ہے اور رات کو اٹھ کر رونے لگتا ہے، تو اس حوالے سے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے. اگر بچہ سمجھدار ہے اور خود اس پر عمل کر سکتا ہے تو بچہ چاہے تو وہ خود اس روحانی علاج پر عمل کر لے کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. اگر بچہ خود یہ عمل نہیں کر سکتا تو بچے کے والدین اس پر عمل کر لیں کہ یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل یہ ڈر وغیرہ ختم ہو جائے گا. ایک اور روحانی علاج اسی کے لیے سماعت فرما لیجئے. بچہ جب سو جائے تو بچے کے جو والدین ہیں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ معوذتین، ان دونوں سورتوں کو کہا جاتا ہے.
سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بچے کے والدین پڑھ کر بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل بچے کا ڈرنا اور بچے کا گھبرانا اور جو پسینے وغیرہ کی کیفیت آپ نے بتائی یہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو بچے کی حفاظت کے لیے، نظر وغیرہ سے حفاظت کے لیے آپ تعویذات بھی حاصل فرما لیجیے اور بچے کی کارڈ بھی کروا لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کا بچہ صحت یاب ہو جائے گا۔ آئیے اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میری والدہ کی طبیعت تقریباً 7 یا 8 سال سے بہت ناساز ہے، بہت ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا۔ میری والدہ کا نام پروین اختر اور ان کی والدہ کا نام غلام عائشہ ہے۔ برائے کرم استخارہ فرما کر کوئی روحانی علاج تجویز فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کریں گے آپ کی والدہ کا اور روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور ان کی اس بیماری کو کفارہ سیئات بنا کر سبب ترقی درجات بنائیں۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ مجھے ایک استخارہ کروانا ہے اپنے کزن کے متعلق۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر انہیں اچانک دورہ پڑتا ہے، اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کی طبیعت بحال ہوتی ہے تو کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ان کا نام احمد علی اور ان کی والدہ کا نام افروز۔ برائے کرم استخارہ کر کے اس کا جواب بھی بتائیں اور اس کا علاج بھی عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم احمد علی بھائی کا استخارہ بھی کریں گے، روحانی علاج بھی بتانے کی کوشش کریں گے، تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ استخارے کیے جا رہے ہیں، آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھیے، آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سائیں بھائی انشاءاللہ استخارہ کر رہے ہیں۔ ایک سائیں بہن ڈیوسبری یو کے سے انہوں نے اپنا مسئلہ لکھا ہے، لکھتی ہیں It's been very hard for my parents to find a spouse for me, as whosoever comes for my hand either rejects or doesn't have an interest. I also don't have many people coming for my hand. Can you please give me روحانی علاج؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جلد نیک و پابند سنت رشتہ نصیب فرمائے۔ ابھی مبلغ دعوت اسلامی نے شادی کا ورد بتایا، تو ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے۔ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد سونے سے قبل 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص مکمل 41 مرتبہ اس کو پڑھیں اور 90 دن تک یہ عمل جاری رکھیے۔ اب بعض اوقات ایسے دن گزرتے ہیں کہ جس میں قرآن کی تلاوت کرنا اس کی اجازت نہیں ہوتی، تو ان دنوں میں سورہ اخلاص یہ قل هو اللہ احد کی بجائے هو اللہ احد سے پڑھیے اور یہ عمل مسلسل 90 دن تک جاری رکھیے۔ اگر اس دوران کوئی رشتہ طے ہو جائے، منگنی بھی ہو جائے، تو بھی عمل موقوف نہ کیجیے، اس کو مسلسل جاری رکھیں۔ مزید کچھ میلز وغیرہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ بریڈ فورڈ سے یہ ہمارے ایک اسلامی بہن کی یہ میل ہے، یہ اپنا لکھتی ہے مسئلہ ہسبینڈ وائف انڈرسٹینڈنگ پرابلم، ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان آپس میں نا اتفاقی کے معاملات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی گھریلو ناچاکیاں دور فرمائے اور ان کے گھرانے کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ تو آپ کو چاہیے کہ 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو یہ پڑھ کر گھر کے عام استعمال کا جو نمک ہے اس پر دم کر لیں اور اسی نمک کو استعمال کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبت قائم ہوگی اور آپس کے جھگڑے دور ہوں گے۔ اور ایک ورد اور کر لیا کریں، یا مانعو یا مانعو یا مانعو، یہ عمل سونے سے قبل بچھونے پہ بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یا اولو 100 بار روزانہ پڑھنے کا یہ معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل
آپ جن سے منسوب ہیں انشاءاللہ ان کے دل میں آپ کی محبت قائم ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑے اور نااتفاقیاں دور ہوں گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے دو اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروایا کہ والدہ کی 6-7 سال سے طبیعت خراب ہے، تو آپ کی والدہ کا ہم نے استخارہ کیا، تو استخارے میں کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر بد ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے اور نظر بد سے بھی محفوظ فرمائے۔ مگر آپ یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ساتھ ساتھ اپنی والدہ کے لیے روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ آپ کی والدہ روزانہ بلا ناغہ جب تک طبیعت بہتر نہیں ہو جاتی تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھیے۔ وہ عمل بھی آپ سماعت فرما لیں، یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور مدنی پنسورہ کے باب فیضان اوراد میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر آپ کی والدہ پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا نصیب ہوگی۔ اور یہی وظیفہ یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کے علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے موجود ہوں تو ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لائیں، اور آپ اپنی والدہ کے لیے پلیٹوں والا تعویذات کے بستے پر ایک عمل کیا جاتا ہے، تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے اپنی والدہ کے لیے پلیٹوں والا کورس کروا لیجیے۔ 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ صحتیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اسلامی بھائی اور ہیں جنہوں نے استخارہ کروایا احمد علی بھائی کا، کہ ان کو وقفے سے دورہ پڑتا رہتا ہے اور حالت غیر ہو جاتی ہے ان کی۔ تو احمد علی بھائی کا استخارہ کیا تو استخارے میں کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ استخارے میں صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، یہ جو دورے پڑتے ہیں اور اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں تو طبیعت کی خرابی کا اشارہ آ رہا ہے۔ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا، مگر حقیقت حال کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے احمد علی بھائی کے لیے کہ احمد علی بھائی کو چاہیے کہ وہ روزانہ بلا ناغہ 16 مرتبہ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو 16 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل دورے وغیرہ جو پڑھتے ہیں اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے یہ بہادر رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے اب ہم اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ میرا نام جیم اقبال ہے سر، تتوکی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے سر میں درد جو ہے وہ نہیں ختم ہو رہی، برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتا دیں مجھے۔ سر میں درد، بالکل انشاءاللہ اس کا روحانی علاج ہم آپ کو بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اگر آپ اپنے پاس ڈائری اور قلم بھی رکھ لیں تو جو روحانی علاج آپ کو ہمارے اسلامی بھائی بتائیں وہ اپنے پاس لکھ بھی لیجیے گا، اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد جاتا رہے گا۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام بلال ہے، میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنا استخارہ نکلوانا تھا، مجھے معلوم کرنا تھا کہ میرے کو 4-5 مہینے ہو گئے، کام نہیں ہے میرے پاس، تو میں جہاں پہ بھی کام کے لیے جاتا ہوں وہاں سے انکار ہو جاتا ہے، تو پلیز مدینہ بتائیں مجھے کہ میرے لیے یہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے یا کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بلال بھائی، بالکل انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرنے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کیا مسئلہ ہے، اور اس کا روحانی علاج بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اپنے پاس ڈائری اور قلم ضرور ساتھ رکھیے گا، جو بھی استخارہ کرنے کے بعد روحانی علاج آپ کو بتایا جائے اپنے پاس تحریر فرما لیجیے گا، اس پر عمل بھی فرمائیے گا۔ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا معلوم کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری 2 بہنیں ہیں، ان کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے استخارہ کر کے کچھ بتا دیں کہ تاکہ کوئی رشتے اچھے آ جائے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ دودھ کی دکان ہے ہماری، تو وہ جو ہے چلتے چلتے بالکل ٹھپ ہو گئی ہے، اب یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا کوئی بتلا دیں استخارہ کر کے۔ انشاءاللہ عز و جل بالکل ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن روحانی علاج ہی ہم آپ کو بتا سکیں گے کیونکہ آپ نے نام نہیں بتائیں
کہ رشتے میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو ان کے نام نہیں آپ نے بتائے اور اپنا نام بھی آپ نے نہیں بتایا. یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی آپ اپنا مسئلہ بیان فرمائیں، اور چاہے یہ سلسلہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر سلسلے ہوں، کسی بھی سلسلے میں اگر آپ اپنا سوال ریکارڈ کروانا چاہیں تو سب سے پہلے آپ سلام کریں. سلام کرنے کے بعد اپنا نام ضرور بتائیں، اپنا نام بتائیں اور اپنے شہر کا نام بھی ضرور بتائیں. اگر آپ نے اپنا پورا مسئلہ بیان فرمایا اور استخارے کے لیے جو آپ کروانا چاہ رہے ہیں استخارہ، اس کے لیے آپ نے اپنا پورا مسئلہ بیان فرما دیا لیکن نام نہیں آپ نے بتایا، تب استخارہ نہیں کیا جا سکے گا. تو جب بھی آپ اپنا مسئلہ بیان فرمائیں یا روحانی علاج معلوم کریں تو اپنا نام ضرور بتائیں. اس سے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بتانے میں اور استخارہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. پھر بھی انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں رکاوٹ جو آ جاتی ہے اس کو دور کرنے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے. اور آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ دودھ کی دکان ہے آپ کی اور دکان نہیں چل پا رہی، تو ایسا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی دکان میں انشاءاللہ برکت ہو جائے گی، آپ کی آمدنی میں بھی برکت ہو جائے گی. آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے، ہو سکے تو آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی یہ رکھیے، جو روحانی علاج آپ کو بتایا جائے اس پر عمل فرمائیے گا اور تحریر بھی آپ فرما لیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ ہوگا. جن اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے الحمدللہ عز و جل اب ان کے استخارے کیے جا رہے ہیں. آپ بھی درود پاک پڑھیے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھیے، خوب برکتیں لوٹیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی استخارے کریں جن کے استخارے کرنے ہیں، جن کے روحانی علاج ہیں ان کو روحانی علاج عرض کیے جائیں گے. ایک اسلام بھائی نے درد سر کے حوالے سے اپنا مسئلہ بیان کیا، تو ایک مدنی بات سنیے انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. قیصر روم یعنی روم کا جو بادشاہ تھا، اس نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجئے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی. قیصر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر کافور ہو جاتا اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا. اسے بڑا تعجب ہوا. آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں سے کاغذ برآمد ہوا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. تو تفسیر کبیر جلد اول صفحہ 155 اس کے حوالے سے یہ مدنی بہار مع روحانی علاج آپ کو پیش کی گئی. اس شکایت سے معلوم ہوا کہ جس کو درد سر ہو وہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو اپنے ہاتھ سے لکھ لے یا لکھوا لے اور اس کا تعویذ سر پر باندھ لے. اور لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ انمٹ سیاہی مثلا بال پوائنٹ وغیرہ سے لکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہا اور تینوں مین کے دائرے کھلے رکھیں. اور یہ تعویذ لکھنے کا اصول ہے کہ آیت یا عبارت لکھنے میں دائرے والے حروف کا دائرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، مثلا تو و ہا صاد ضاد واو میم فا، تو ان کے دائرے کشادہ ہونے چاہیے. اب جن کو امامہ شریف کا تاج سجانے کی سعادت حاصل ہے وہ چاہیں تو اس سے ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا کر اپنے امامے کی ٹوپی میں پہن لیں. اور اگر اسلامی بہن کو درد سر کی شکایت ہے تو وہ دوپٹے یا برقعے کے اس حصے میں اس تعویذ کو سی لیں جو سر پر رہتا ہے. اگر اعتقاد کامل ہوا تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا انشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے استخارے کروائے الحمدللہ عز و جل ان کے استخارے کر دیے گئے. سب سے پہلے جنہوں نے استخارہ کروانے کے لیے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا لیکن نام نہیں بتائے تھے آپ نے، اور آپ نے جو اپنا مسئلہ بیان کیا کہ دو بہنیں ہیں ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے اور آپ کی دودھ کی دکان ہے وہ بھی چلتی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجیے. سوتے وقت سورہ اخلاص 41 بار اور اول و آخر 11 بار درود شریف یہ پڑھنا ہے. یہ رشتوں میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے آپ کی جو دو بہنیں ہیں وہ روزانہ یا اپنا معمول بنا لیں کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنا ہے اور اس عمل کے اول و آخر 11 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے. اور اس میں نیت یہی ہو کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسم بشمول فلموں ڈراموں گانوں بازوں وغیرہ سے بچیں گے. اور یاد رکھیے کہ اس عمل کی جو مدت ہے وہ
90 دن ہیں، یعنی 90 دن تک مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ کی دودھ کی دکان ہے وہ چلتی نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے اور آپ کی دکان میں، آپ کی آمدنی میں اور آپ کے روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرمائیں۔ روحانی علاج میں سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے کہ کسی سادے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان میں لٹکا دیجیے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کیسی برکت نصیب ہوگی۔ یہاں پر آپ کو بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ایک آخر میں مدنی مشورہ پیش کرنا چاہوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جتنے بھی روحانی علاج آپ کو بتائے جاتے ہیں، جتنے بھی اوراد و وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، پڑھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو فرائض کی پابندی ضروری ہے، اگر گھر میں برکت چاہتے ہیں تو فرائض کی پابندی ضروری ہے، 5 نمازوں کی پابندی ہو، فرائض پر عمل ہو، سنتوں پر عمل ہو اور واجبات پر ہمارا عمل ہو، اور ساتھ ساتھ پھر ان روحانی علاج پر عمل کریں تو پھر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کما حقہ فائدہ حاصل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا ہے۔ آپ بھی میرے ساتھ بآواز بلند دہرا لیجئے، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔